دوستو آج وہ رات آ گئی ہے جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج رمضان کا وہ مقام آ گیا ہے جہاں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ آج 22 رمضان ہے، تیسرا عشرہ اپنی پوری بہاروں کے ساتھ جاری ہے اور آج مغرب کے بعد سے دوسری طاق رات شروع ہونے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ رات صرف ایک طاق رات نہیں ہے بلکہ آج جمعرات کی مبارک رات بھی ہے۔ مغرب کی اذان سے لے کر کل صبح سحری کے وقت تک اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ کھلا ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ پچھلی طاق رات میں بھی روئے ہوں گے، گڑ گڑائے ہوں گے، لیکن شاید ابھی بھی دل میں وہ تڑپ باقی ہے کہ یا اللہ میری مراد کب پوری ہوگی۔ آج کی یہ دوسری طاق رات آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے نصیب کا وہ بڑا تالا آج کی اس جمعرات والی طاق رات کے لیے رکھا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے گھر کی تنگی دور ہو جائے اور رزق کی بارش ہو تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کا خاص اشارہ ہے۔ دوستو ایک بات بہت غور سے سن لیں، اکثر لوگ ان قیمتی راتوں میں صرف تسبیح گھماتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 4 خاص کام بتاؤں گا جو آج مغرب سے سحری تک آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے ان کاموں میں سے کسی ایک میں بھی غلطی کر دی تو آپ کی پوری رات کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے اور وہ کون سی خاص بات ہے جو آپ کی دعا کو سیدھا عرش تک لے جائے گی، میں ابھی اس پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتاؤں گا، اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب انسان قرض کے بوجھ تلے دبا ہو یا گھر میں بیماری ہو تو اسے عید کی خوشیاں بھی بوجھ لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیں آج کی یہ رات صرف جاگنے کی نہیں ہے بلکہ اپنا حق مانگنے کی رات ہے۔ آج وہ رات ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر ٹولیوں کی شکل میں اترتے ہیں۔ وہ آپ کے گھروں میں آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ کون ہے جو اس وقت نیند قربان کر کے اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آج فرشتے آپ کا نام لے کر اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ بہت مجبور ہے، اسے آج مالا مال کر دے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ ہم ان وظیفوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو معجزہ دکھانے والے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والا ہوں جس کا جواب شاید آپ کے پاس نہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ صرف ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جبکہ کچھ لوگ برسوں سے رو رہے ہیں لیکن ان کے حالات نہیں بدل رہے؟ کیا اللہ ان سے ناراض ہے یا پھر ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ نہیں میرے دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل وجہ وہ ایک چھوٹی سی دیوار ہے جو آپ کے اور آپ کی دعا کی قبولیت کے بیچ میں کھڑی ہے۔ آج 22 رمضان کی اس دوسری طاق رات میں آپ کو وہ راستہ دکھاؤں گا جو اس دیوار کو گرا دے گا۔ آج مغرب سے سحری تک کا جو وقت ہے نا، یہ وہ وقت ہے جب اللہ پاک زمین کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ آپ کی دھیمی سی سسکی بھی سیدھی اس کے عرش تک پہنچتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی میں تو کب سے وظیفے کر رہا ہوں، میں تو کب سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیا آج کی یہ دوسری طاق رات واقعی میرا دکھ دور کر دے گی؟ دوستو آج جمعرات کی رات ہے اور جمعرات کی رات وہ رات ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف دوسری طاق رات کی برکت اور دوسری طرف آپ کے پورے ہفتے کے اعمال کا حساب۔ اگر آج کی رات آپ نے وہ 4 خاص لفظ اپنی زبان سے نکال دیے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اللہ پاک آپ کے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر کر آپ کی جھولی میں وہ سب کچھ ڈال دے گا جس کی آپ نے تمنا کی تھی۔ دوستو ایک بہت ہی خطرناک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس رات میں وہ کون سا ایک کام ہے جو اگر آپ نے کر دیا تو آپ کی تمام عبادات ضائع ہو سکتی ہیں؟ اکثر لوگ جوش میں آ کر وظیفے تو شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ اس زہر سے واقف نہیں ہوتے جو ان کے عمل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ وہ زہر کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے، میں ابھی پہلے وظیفے کے تفصیل بتاتے ہوئے اس کا پردہ فاش کروں گا۔ اگر آپ نے یہ حصہ سکپ کر دیا تو شاید کل عید کے دن بھی آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اس لیے بہت غور سے سنیے گا کیونکہ اب ہم اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک عہد کریں۔ اس وقت دنیا کے جس کونے سے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کامنٹ میں صرف ایک بار یا اللہ مدد لکھ دیں۔ آپ کا یہ ایک کامنٹ صرف لفظ نہیں ہے، یہ آپ کی اس تڑپ کا ثبوت ہے جو آج کی رات آپ کو سونے نہیں دے رہی۔ میں خود ایک ایک بندے کا کامنٹ پڑھوں گا اور ہم مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اب دل تھام کر بیٹھ جائیں کیونکہ وہ پہلا وظیفہ آپ کے سامنے آنے والا ہے جو آج مغرب سے سحری تک آپ کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا انشاءاللہ۔
میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وظیفوں کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا دیں۔ ذرا سوچیں، آج جمعرات کی مبارک شام ہے اور رمضان کی دوسری طاق رات کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ پاک خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ آج ہم اکیلے نہیں مانگ رہے، اس وقت لاکھوں لوگ ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں گے، اور یاد رکھیں جب لاکھوں زبانیں ایک ساتھ اللہ کو پکارتی ہیں تو عرش لرز اٹھتا ہے اور اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہوں، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا ضرور ہوگا جس کی ایک آہ پر ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ ابھی اسی وقت کامنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں اور آمین کہنا شروع کریں، کیونکہ آج کی یہ پکار نصیب بدلنے والی ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے رب، آج 22 رمضان کی یہ مبارک رات ہے، دوسری طاق رات کی برکت اور جمعرات کا مقدس دن ہے۔ مولا، تیرے گناہگار اور مجبور بندے آج ایک جگہ جمع ہو کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا رب العالمین، ہم تھک چکے ہیں، ہم دنیا کے دکھوں سے ہار چکے ہیں۔ مولا، تو جانتا ہے کہ ہم میں سے کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے راتوں کو روتا ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹیوں کے نصیب بند پڑے ہیں اور ماں باپ کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے۔ اے میرے اللہ، کوئی بیماری کی وجہ سے بستر سے لگ گیا ہے اور اسے اب موت کی دعا مانگنا آسان لگ رہا ہے۔ یا اللہ، آج کی اس دوسری طاق رات کے صدقے ہم سب کی ان تمام چھپی ہوئی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ الہی، جو ہاتھ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں، جو آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور جو زبانیں کامنٹس پہ آمین لکھ رہی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آج خالی نہ لوٹانا۔ مولا، ہمیں وہ لیلۃ القدر نصیب فرما دے جو ہماری زندگی کا آخری دکھ بھی مٹا دے۔ اے اللہ، اگر ہمارے نصیب میں خوشیاں نہیں لکھی ہوئیں تو قادر ہے، تو آج ہماری تقدیر بدل لے۔ ہمیں اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے وہ معجزہ دکھا دے جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے ہیں، ہم خطا کار ہیں لیکن تیرے در پر آئے ہیں۔ آج کی اس رات ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے دے اور ہمارے رزق میں ایسی برکت دے کہ ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، اب جب کہ ہم نے اللہ کے دربار میں اپنی عرضی لگا دی ہے، اب وقت ہے ان 4 خاص وظیفوں کا جو آج مغرب سے سحری تک آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ لیکن ایک منٹ، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ ایک خاص بات بتاؤں گا جو اس دعا کی قبولیت پر مہر لگا دے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں ابھی پہلے وظیفے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہوں گا، اب دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ پہلا عمل آپ کے سامنے آنے والا ہے جو آج کی رات آپ کے لیے غیب سے مدد لائے گا۔ دوستو، اب ہم اس پہلے وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کو پڑھنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج 22 رمضان کی یہ دوسری طاق رات ہے اور اوپر سے جمعرات کی وہ شام ہے جب فرشتے ہمارے اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب آپ کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے کھلے اور اس میں آج کی اس طاق رات میں کلمہ طیبہ کی ضربیں لکھی ہوں، تو کیا اللہ آپ کی تنگی کو دور نہیں کرے گا؟ دوستو، یہ کلمہ صرف زبان سے دہرانے کا نام نہیں ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جو آپ کے اندر سے ہر قسم کا ڈر، پریشانی اور مایوسی کو نکال باہر کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بند گلی میں آ گئی ہے تو آج اس کلمے کا سہارا لیں۔ میرے دوستو، لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی طاق راتوں میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ کی توحید سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آج کی اس رات میں یہ کلمہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کا خوف اور یقین پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ، یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، الا اللہ، یعنی صرف اللہ ہی ہے جو میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج اس کلمے کی برکت سے وہ تمام زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو پہاڑ جتنے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور جب گناہ مٹتے ہیں تو اللہ کی رحمت خود بخود آپ کے گھر کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ دوستو، ایک بات بہت ضروری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن صرف چند لوگوں کی زندگی میں ہی معجزے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ایسا خفیہ راز چھپا ہوا ہے جو اگر آج آپ نے جان لیا تو آپ کی آج کی یہ رات رائگاں نہیں جائے گی۔ اکثر لوگ کلمہ پڑھتے وقت وہ ایک غلطی کر جاتے ہیں جو ان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔
وہ غلطی کیا ہے اور اس وظیفے کی وہ خاص گنتی کیا ہے جو آج کی رات آپ کے نصیب کا تالا کھولے گی؟ میں ابھی اس وظیفے کے بالکل آخر میں وہ تعداد بتاؤں گا۔ اسے سنے بغیر آگے مت بڑھیے گا، کیونکہ کیا پتہ وہی تعداد آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں۔ کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کی بیماری گھر کا سکون لے گئی ہے، اور کوئی صرف اس لیے رو رہا ہے کیونکہ اسے اپنا مستقبل اندھیرے میں نظر آ رہا ہے۔ آج کی یہ دوسری طاق رات اور جمعرات کی شام آپ کے انہی آنسوؤں کا جواب ہے۔ جب آپ کلمہ طیبہ کی ضرب لگاتے ہیں تو عرش کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس کلمے کی طاقت سے اپنے دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو آپ کا دل اللہ کے یقین سے بھرا ہوا ہو؟ تو پھر میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب میں اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ بتانے والا ہوں۔ دوستو، اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر کل صبح سحری تک آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ اپنے دل میں اپنی اس حاجت کا تصور کریں جو آپ کو سب سے زیادہ تڑپا رہی ہے، اور پھر پورے یقین کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی، بہت غور سے سن لیں۔ آج کی اس دوسری طاق رات کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے یہ پہلا وظیفہ پورے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان 2000 مرتبہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گی تو ناممکن ہے کہ آسمان سے آپ کے لیے خیر کے فیصلے نہ ہو۔ یہ 2000 بار کی تسبیح آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں آج کی اس عظیم رات میں یہ 2000 موتی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے؟ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی وہ دوسرا وظیفہ آنا باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے رزق میں بندش ہے یا جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، کہیں جائیے گا مت۔ دوستو، اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے تمام وظیفوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے وظیفے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں اثر محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کو بھول جاتے ہیں جو ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ وہ عمل ہے درود ابراہیمی۔ آج 22 رمضان کی یہ دوسری طاق رات ہے اور جمعرات کی وہ مقدس شام ہے جب فرشتے ہمارے سلام لے کر مدینے کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، فرشتے آج آپ کے پاس سے گزریں اور آپ کی زبان سے اللہ کے سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے سنیں تو وہ اللہ کے حضور آپ کی کتنی بڑی گواہی دیں گے۔ درود ابراہیمی وہ تالا ہے جو آسمان کے بند دروازوں کو کھول لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی اس رات مانگی گئی آپ کی ہر پکار سیدھی عرش تک جائے تو اس درود پاک کا سہارا لے لیں۔ میرے دوستو، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی درود ابراہیمی پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آج کی اس رات میں یہ وظیفہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے گھر کی نحوستوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ ذرا حساب لگائیں، آج کی اس مبارک رات میں جب ہر نیکی کا اجر سینکڑوں گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو اس رات میں پڑھا گیا درود پاک آپ کی زندگی میں رحمتوں کا کتنا بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، رزق میں تنگی ہے یا اولاد نافرمان ہو رہی ہے تو آج اس درود پاک کی برکت سے وہ تمام گرہیں کھل جائیں گی۔ یہ وہ روشنی ہے جو آپ کی زندگی کے ہر اندھیرے کو ختم کر دے گی۔ دوستو، درود ابراہیمی تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت وہ کون سا ایک خاص تصور ہے جو آپ کے کاموں کو سیکنڈوں میں پورا کروا سکتا ہے؟ اکثر لوگ زبان سے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کی یہ دوسری طاق رات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ خاص طریقہ اور وہ پاورفل گنتی جو میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا وہ آپ کے اس وظیفے میں وہ طاقت بھر دے گی کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ وہ تعداد کیا ہے اور اسے کس نیت سے پڑھنا ہے، اسے نوٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہی وہ اصل بات ہے جو آج کی رات کو آپ کے لیے یادگار بنائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج چاند رات کی طرح اس طاق رات میں صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کے سر پر قرض کا بوجھ ہے یا وہ کسی لا علاج بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہو۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ سے سفارش کرتی ہے۔
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آپ کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل کا سورج آپ کے لیے نئی امیدیں لے کر طلوع ہو؟ تو پھر تیار ہو جائیں اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سننے کے لیے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اسے کتنی بار اور کس طرح پڑھنا ہے۔ دوستو اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر سحری تک آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک سن رہے ہیں، اور پھر پورے عشق کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں۔ اور اس کی تعداد کیا ہوگی بہت غور سے سن لیں۔ آج کی اس دوسری طاق رات کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے درود ابراہیمی کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یہ 100 بار کا درود ابراہیمی آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی لائے گا جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب آپ کے 100 بار مکمل ہوں گے تو آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ اب آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس 100 بار کے نذرانے سے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ لیکن دوستو ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی وہ تیسرا وظیفہ باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دشمن بہت طاقتور ہیں یا جن کے کاموں میں ہمیشہ رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ دوستو وہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کا ذکر سن کر ہی پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں۔ وہ آخری عمل کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستو اب ہم اس وظیفے کی طرف آ گئے ہیں جسے تمام پریشانیوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رنگ نہیں لا رہی یا ہماری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پا رہی، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کہیں ہمارے اپنے گناہ تو ہماری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے؟ آج 22 رمضان کی یہ دوسری طاق رات ہے اور جمعے کی وہ شام ہے جب اللہ پاک خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ میرے دوستو استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کنجی ہے جو رزق کے بند دروازے کھولتی ہے۔ استغفار کرنے والے کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج کے یہ کلمات ہیں استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، آج 22 رمضان کی دوسری طاق رات اور جمعے کی یہ شام توبہ کے لیے سب سے بہترین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے، تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں کو کتنی ضرورت ہوگی۔ آج کی اس رات میں جب آپ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے تو انشاءاللہ وہ رحیم رب آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، اگر آپ کے کاموں میں ہر وقت رکاوٹ آتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت ہی خراب ہے، تو آج اس وظیفے کی برکت سے وہ تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے جو بنجر زمینوں کو بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج کی یہ رات توبہ کی رات ہے، اپنے رب سے صلح کرنے کی رات ہے۔ اب دوستو یہاں 1 منٹ میری بات بہت غور سے سن لیں۔ استغفار تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک آنسو ہے جو آپ کی برسوں کی تقدیر کو 1 سیکنڈ میں بدل سکتا ہے؟ اکثر لوگ تسبیح تو گھماتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو وہ خاص طریقہ بتانے والا ہوں کہ جس تعداد میں آپ کو میں وظیفہ دوں گا، اگر آپ نے اس تعداد کو پورا کر لیا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ وہ پاورفل گنتی کیا ہے، اسے نوٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہی وہ اصل چیز ہے جو آج کی رات آپ کے نصیب کا تالا کھولے گی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات مصلے پر بیٹھ کر صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ جب بندہ ایک بار سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن کی بخشش ہو گئی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو آپ کا دل ہر بوجھ سے آزاد ہو؟ تو پھر تیار ہو جائیں اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سننے کے لیے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اسے کتنی بار اور کس طرح پڑھنا ہے۔ دوستو اب اس کی تعداد بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر سحری تک کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا لینا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر بار استغفر اللہ کہتے وقت اپنے دل میں اپنی اس بڑی پریشانی کا حل مانگیں، اور اس کی تعداد کیا ہوگی بہت غور سے سن لیں۔ آج کی اس دوسری طاق رات کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، پورے 313 مرتبہ۔ یہ وہ مبارک تعداد ہے جو ہر مشکل میں فتح دلاتی ہے۔ جب آپ 313 بار استغفار مکمل کریں گے تو اللہ کے فرشتے آسمان پر آپ کی معافی کی گواہی دیں گے اور آپ کے رزق کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔
کیا آپ تیار ہیں آج اس 313 بار کی تسبیح سے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے؟ لیکن ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی وہ چوتھا اور آخری وظیفہ باقی ہے جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، اور وہی وہ عمل ہے جو دشمنوں کی زبان بند کرنے اور ہر قسم کی بندش توڑنے کے لیے پتھر پر لکیر ہے۔ وہ آخری عمل کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، کہیں جائیے گا مت۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں میں آپ کو وہ تحفہ دینے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، درود پڑھا، استغفار کیا، لیکن اب جو عمل میں بتانے والا ہوں یہ اللہ پاک کی وہ تعریف ہے جو اسے پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوستو، یہ ہے سورہ اخلاص۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو قرآن پاک کا تیسرا حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید کا نچوڑ ہے۔ آج 22 رمضان کی دوسری طاق رات میں اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، اگر کوئی ایسا دکھ ہے جس کا علاج دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ خود آپ کے رزق کا ذمہ لے لے، تو اس چھوٹی سی صورت کو اپنا ہتھیار بنا لے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو بند نصیبوں کو ایسے کھولتا ہے جیسے صبح کا سورج اندھیرے کو چیر دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج جمعرات کی شام ہے اور دوسری طاق رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ انعام کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی توحید کو اس کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر کرتا ہے۔ آج کی یہ رات صرف جاگنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کو منانے کی رات ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وظیفے کی برکت سے اپنی زندگی میں وہ معجزے دیکھے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کسی کا گھر بکنے والا تھا تو اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا، کسی کی اولاد نافرمانی کی حدیں پار کر رہی تھی تو اللہ نے اسے ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ آج سورہ اخلاص کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مخلصانہ تعلق کا نام ہے۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین سے کر لیا تو یقین مانے کل کی سحری آپ کے لیے خوشیوں کا نیا پیغام لائے گی۔ اب یہاں ایک سیکنڈ میری بات بہت غور سے سن لیں۔ سورہ اخلاص تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کی قبولیت کے لیے ایک لازمی شرط کیا ہے؟ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر یا درود پاک کے بغیر وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، جس سے عمل میں وہ برکت نہیں رہتی۔ لیکن آج میں آپ کو وہ ترتیب بتاؤں گا جو سیدھی اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ وہ خاص وقت کون سا ہے اور اس کی وہ پاورفل گنتی کیا ہے جو آپ کی زندگی کے بند تالے کھول دے گی۔ میں ابھی اس وظیفے کی ترتیب بتاتے ہوئے وہ سب واضح کروں گا۔ اسے نوٹ کیے بغیر ویڈیو مت چھوڑیے گا کیونکہ یہ وہ آخری مہر ہے جو آپ کی آج کی پوری محنت پر لگنے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بہت دھیان سے اس آخری وظیفے کی ترتیب اور وقت نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور پورے دھیان کے ساتھ اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ ترتیب بہت غور سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کی تعداد کیا ہوگی نوٹ کر لیں۔ آج اس کی دوسری طاق رات کی برکتیں سمیٹنے کے لیے آپ نے سورہ اخلاص کو پورے 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 41 بار۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج عشاء کے بعد اس عظیم معجزے کا حصہ بننے کے لیے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے آپ کو 22 رمضان کی اس مبارک رات کے وہ 4 خاص وظیفے بتا دیے ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشیوں کا طوفان لے آئیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر آپ نے پورے یقین سے یہ عمل کر لیا تو کل کا سورج نکلنے سے پہلے آپ کو وہ خوشخبری مل جائے گی جس کا آپ نے برسوں سے انتظار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی آج کی اس پکار کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس رمضان میں اپنی مغفرت نصیب فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اور دوسروں کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔